وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ مطلب ہے مولا اساں فرما برداری بھی تیری کرنے ہیں، اساں عبادت بھی تیری کرنے، عبادت ایک سجدے کرنے، ایسا کام کرنا جس نال رب راضی ہوے اونوں آکھدے نے عبادت، یہو جا کام کرنا جس نال رب راضی ہوے۔ سجنا عبادت سجدیاں نال بھی ہوندی ہے، عبادت حکم نو فرض سمجھ کے طاعت کر کے بھی ہوندی ہے۔ ایاک نعبد دا مطلب ہے اساں سجدہ بھی تینوں کرنے پر اور حکم بھی صرف تیرا ہی مننے۔ تو آکھے گا چشتیا اج طاعت نو عبادت پچواڑی بیٹھا ہے، اساں تے سجدے خالی سمجھے سن رب دے ہوندے نے۔ سورت دسو یاسین آیت نمبر 60 الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اور میں تیرے تو پوچھنا شیطان نو کون سجدہ کرتا ہے؟ ایک کافر ہو جا وکھا جڑا شیطان نو خدا مننے، ایک کافر کڈ، کافر ہو جا کڈ وکھا، یہودیاں چو عیسائیاں چو سکھ کسے جڑا آکھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں شیطان، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی شیطان نو سجدہ کیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے شیطان دی عبادت نہ کریا میں، تو یا اللہ شیطان دی تو عبادت کوئی کرتا ہی نہیں۔ تفسیراں ویکھ ایتھے لکھیا ہے الم آمرکم وأوصیکم یا بنی آدم ان طریق الرسل اللہ تطیعوا الشیطان فی عبادت الآلہۃ المزعومہ، کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کا کہنا نہیں ماننا؟ کہنا جنہ منیا رب آخیا یہ شیطان دی عبادت پہ کرتے ہیں، یہ مطلب ہے رحمان دے مقابلے جیدا حکم منیا جاوے سمجھ عبادت پہ کرتا ہے۔ وہ توجہ نہیں فرمائی۔ پوچھنا تو اپنے آپ کا وہابی ہے کوئی بھی یہ ثابت کرے مینوں میں صرف رب رحمان دی عبادت کا کرنا، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، صرف اور کا حکم نہیں مانتا۔ اور ساڈا تو 56 سال تو حکم یہودی کا پہ چل رہا ہے، تو سارے نال کا مشرک کہڑا ہے؟ وہ کہنا منی کھڑا جا تو رحمان دے مقابلے وچ حکم کافر دا منی عبادت رب دی پہ ہوندی ہے۔ تے ایاک نعبد ایاک نعبد رب آ کے چور دا ہاتھ کاٹے پرچا کٹی کھڑا ہے، نال نمبر تھانے دے مسجد بنی کھڑی ہے، ایاک نعبد ایاک نعبد۔ نماز پڑھ یا نماز چھڈ یا کفر چھڈ، توجہ نہیں فرمائی، مرے بول تو صحیح سبحان اللہ۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ایک ہاتھ چ یہودی تے کفر، ایک پاس ایمان ہے، اگے کعبہ ہے پچھوں گرجا ہے، پچھوں کعبہ ہے اگے گرجا ہے، کعبہ چھکدا ہے آپ نو، گرجا چھکدا ہے آپ نو، وچ مسئلہ مسئلہ پیا تڑیندا ہے، جنہ تیری مرضی نہ چاہ بلیا ہوئے جنہ تیری۔ توجہ نہیں فرمائی میرے کو کھڑیاں نے اللہ دی مہربانی کوڑ مارنا نہیں تے سچ چھپا نہیں۔ سبحان اللہ۔
معلوم ہوا تم پر جب تک حکومت کفر کے قانون کی رہے گی اور تم لوگ ہم لوگ اس کے تابع رہے ہیں، کافروں کی اطاعت کر رہے ہیں رحمان کے مقابلے میں، ہم رب کی عبادت نہیں، ہم کافر کی کر رہے ہیں، شیطان کی کر رہے ہیں، شیطان کا حکم مانتے ایاک نستعین چلا گئے اسا تیرے تو ہی مدد منگنے یہ ہوں ذرا کھولنا ہے کیونکہ اتے کافی مروڑ پھردا ہے، ایک مذہبی ڈڈو ہوتے ہیں نا، مذہبی ڈڈو، اللہ کے ولیوں سے کیا لینے جاتے ہو، کیا ملتا ہے وہاں؟ میں کہ جی تینوں مارن واسطے چھتر پاولا ملتا ہوتا ایاک نستعین، بھائی صاف بات ہے، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر کیوں کسی سے مانگتے ہو بھائی؟ ہوں ایندا بھی تھوڑا جا مسئلہ چ سمجھا پھر سمجھاوا انجا جا ساری زندگی کسی کو سمجھا بھی نہ ہو، اللہ کی مہربانی فقیر ایک والا کیل ٹھوکدا تو چنگا ستھرا کا ٹوکدا، میں کیل کیل کرن دی لوڑ نہیں، ذرا توجہ والا سبحان اللہ۔ او سجنا ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس دا صرف معنی حقیقی ہے یا اللہ اساں تینوں جو مننے کہ تو ہی ہے ساری کائنات وچ کرن والا، تے ایاک نستعین اساں جن دے کول مدد منگنے نگاہ تیرے تے رکھنے حقیقت تیری طرف سمجھنے توجہ نہیں فرمائی یار، منگ کدی ایسے کو منگنے کدی اس کو منگنے کدی اس کو منگنے کدی اس کو منگنے منگنے روزانہ کروڑا بندے کول ہے پر نگاہ ایک تے رکھنے اندر یہ ہوئی ہے دین والا وہی توجہ نہیں فرمائی تو پھر ایاک نستعین آپ سچا ہے کہ صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں؟ او یار میں مثال دینا، میں مثال ایک ہوندی ہے شریعت، ایک ہوندی ہے حقیقت، ایک ہوندی ہے شریعت، ایک ہوندی ہے شریعت ہوندی ہے ظاہر، حقیقت باطن۔ میں مثال دینا، میرے کو درویش منگتا ہے چشتی 100 روپیہ دے، یہ ہے شریعت، یہ اللہ نو آخد ہے اللہ مینو 100 روپیہ دے، وہ ہے حقیقت، یہ ظاہر ہے وہ باطن۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اچھا میں 100 روپیہ پڑا دینا، لے نہ جائیں اللہ کے بندے، بولو سبحان اللہ۔ میں 100 روپیہ دینا، اگوں یہ آخر نے کہ مینو چشتی نے 100 روپیہ دیتا ہے، یہ ہے برحق، ہے برحق کہ نہیں؟ یہ ہے شریعت، کیونکہ ظاہر میں ہی دیتا ہے، یہ نہ لیا میرے کول تھے آخر نے مینو اللہ 100 روپیہ دیتا ہے، یہ بھی برحق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے حقیقت، کیونکہ دیتا میں لیکن دیوایا توجہ نہیں فرمائی۔ تا کر کے وہ گل مشہور ہے بھی حضور داتا سرکار دے دربار تے کھڑا بندہ تے آ کے داتا مینو 10 روپیے دے، داتا 10 روپیے دے، ایک منکر لنگیا اس آخیا تینوں اس کی دینے آل، انہیں آخیا واہ داتا دیوانہ بھی ہے تو منکراں تو دیوا چھٹ، انہیں آخیا میرا گرک جاوے مڑ بھی اندر تو پھریا گئی۔ اور سجنا مومن کی نگاہ حقیقت میں اللہ پر رہتی ہے۔ ایاک نستعین کا یہ مطلب ہے، جی یہ مطلب ہوئے کہ کسی کو منگنا ہی نہیں تو پھر جڑے روزانہ چندے پہ ہوں کیمپ لگا کھڑا امدادی کیمپ، کیڑا کیمپ؟ لعنت پڑی امدادی کیمپ، ادھر آنا اللہ کو سوا کسی تو مدد نہ منگو، تیرا کیمپ امدادی بنا اور توجہ نہیں فرمائی، لگتا نہیں امدادی کیمپ، سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ، کشمیری مظلوموں کے لیے امدادی کیمپ، کیوں تو خدا ہے، کیمپ خدا ہے،
یہ امدادی بنیا کھڑا جب کیمپ امدادی ہو سکتا ہے باقی داتا حجویری نہیں ہو سکتا. کیمپ امدادی ہو سکتا ہے کیا میرے علی گولڑی امدادی نہیں بن سکتا. پر اتنے پھر ایک ہور بچوں شت کٹتے ہیں. وہ جی بات یہ ہے ایک ہوتا ہے تحت الاسباب ایک ہوتا ہے فوق الاسباب. یہ تو جیندے ہیں جو سامنے پھر رہے ہیں. میں کہتے انہوں خدا مننا جائے یا کا نستعین آیا ہے بھائی جیندیاں تو منگا گے تو مویاں تو نہیں منگا گے. توجہ نہیں فرمائی. وہ جیندے سے مریا دی ونڈ یا کا نستعین ہوئی ہے کتنے دکھاؤ کڈو اپنے واسطے ونڈ آئی کھڑی. جدو امدادی کیمپ لگے تو چندے دی واری آ اسلے ونڈ ہو جاتی ہے. جدو نبی سید الانبیاء دی گل آئے پھر ونڈ نہیں ہونی. توجہ نہیں فرمائی. ہوں میں سمجھانا تحت الاسباب فوق الاسباب جی نہیں ہوے قبر والوں تو منگنا ٹردے پھردیا تو منگنا دونوں سنتا نبی دے رب دے نبیاں دیا پیغمبراں دیا رب دے نبیاں دے ولیاں دیا نے. اللہ دا قرآن کھول ایک کوئی گل سنا کے اگے چلو. توجہ نال سبحان اللہ. ایک آیت سناواں گا ایک رب رحمان دے حبیب دا فرمان سناواں گا. قرآن فرماندا ہے حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر دی گل کردے ہو جب آپ نے فرمایا مینوں تخت بلقیس چاہیے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا. تخت پہ سینکڑے میل دور. فوق الاسباب ہے. اسباب تحت الاسباب تو فوق الاسباب. میرے فقیر سمجھائیے مینو گل وہ مثال دے کے سمجھانا. اسباب نہ تحت الاسباب جہی ہے نا وہ کسی شخص نال خاص نہیں ہوتی. فوق الاسباب شخص نال خاص ہوتی. میں مثال دینا وہ پانی نلکا لا کے کڈنا نلکا لا کے کڈنا زمین چو پانی کڈنا یہ تحت الاسباب ہے. کافر بھی کڈ سکتا ہے منافق بھی کڈ سکتا ہے مومن بھی کڈ سکتا ہے لیکن پتھر چو پانی کڈنا تیرا بول چا سبحان اللہ. وہ ہے فوق الاسباب. اتنے سبب دی رسائی نہیں اتنے کوئی وسیلے نہیں اپنن گے اتنے کسی دا کام نہیں. وہ پھر خاصاں دا کام ہے. وہ کافر نہیں منافق نہیں تو میں نہیں حضرت موسیٰ نو حکم پہ آنا. توجہ نہیں فرمائی. انگلیاں مبارک دے وچوں پانی کڈیا ساڈے نبی سرور نے. وہ بھی خاص ہے ہر کوئی کٹ سکتا نہیں. ہوں دور پیا سی اینا دور جن آخر میں لیا گا جناب دی محفل ہٹن تو پہلو. آپ فرماندے نہیں مینو اس تو پہلو چاہیے. کیوں بلکہ اس دے آون تو پہلو تو جن بھی لیا سکتا سی تو موڑے دی چھیتی کادی سی. حضرت دسنا چاہتے سن اسباب تو مدد منگنا سلیمان نبی دی سنت اللہ دے ولی کوئی پہ منگتا جو اگوں وہ فقیر کی جواب دینا. فقیر عرض کرتا ہے کہ سرکار میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اچھا یہ نہیں آخیا اپنی کیوں بندہ اپنی آنکھ کھول کے بیٹھا رہے پلک جھپکے ہی نہ. لو جی آ گیا جی. حضرت نے فرمایا میں جناب کی پلک کی مطلب تاری پلک جنی چھیتی چمکے گی نا آپ تخت پہلو لیا. اچھا ہوں اتے ایک گل سمجھانا صدقے جاواں ویخ رب دے قرآن واقعی فقیران تو بغیر قرآن نہیں سمجھ آتا. ایمان لڑ میں لاکھ کتاباں پڑھنا. ہوں حضرت پہ جواب دے میں لیا
آنا آتی کبھی تخت میں لیا گا. وہ ایڈے لمے سفر تے پیا لیا والا خدا سی وہ فرما نے میں لیا گا. آخنا تو چاہیے سی اللہ لیا گا. جو نہیں فرمائی آخنا سی اللہ لیا گا. آخیا کی میں لیا گا تو رب سونے بھی ناراضگی نہیں کی انہیں تو لیا دیتا نا. جی ناراض ہوگا تو لگا جو رب سونے اعتراض نہیں فرمایا. فقیر آخیا میں لیا گا. رب دسیا بس فقیر کا کرنا تو میرے کرنے میں فرق نہ سمجھی. اچھا ان شاء اللہ بھی آخیا ہونا. قرآن کھولو قرآن. اصا اتنے نہیں گئے جاگ دو نا. میں صرف تیرے ذوق نال بیٹھا ایمان. کھروڑی دا سواد ہوتا ہے اگے پیا. کھروڑی دا سواد اگے پیا. قرآن کھولو. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس آخیا ہوئے فقیر نے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میں لیا. رب بھی نہیں آخیا کہ تو انشاءاللہ کیوں نہیں آخیا. ہوں اتے تمہوں مدرسے والے بیلیو تمہوں وہ حوالہ سنانا تو وہ گل سنانا جی تصا ساری زندگی پڑھی سنی نہ ہو تو تے ایمان واسطے شد ضروری ہے. سنا چھوڑا ڈٹ کے جب بولو سبحان اللہ. عام روایت تفسیر ملتی نے. عام روایت تک مشہور ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سرکار نے فرمایا یہودیاں سوال کیتا اصحاب کہف دے بارے روح دے بارے ذوالقرنین دے بارے. آپ نے فرمایا میں کل دساں گا. تو انشاءاللہ آپ نے نہ آخیا تو اللہ تعالی ناراض ہویا تو 15 دن وہی بند ہو گئے. یہ عام روایت مشہور. لیکن میرا دل نہیں سی اس روایت نو مندا. میں آندا تھا گروڑا اس روایت. حضرت آصف بن برخیا سلیمان پیغمبر دا ولی ہو تو وہ آخے میں لایا آواں گا انشاءاللہ نہ آخے تو رب ناراض نہ ہوئے تو ناراض حبیب نہ ہو گیا. توجہ نہیں فرمائی. تفسیر القرآن الذی والمسمى تاویلات اہل السنہ یہ وہ تفسیر ہے جو تمہارے ملتان میں شاید کسی کے پاس ہو. امام ابو منصور ماتریدی فقہ میں ہمارے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ. عقیدے میں ہمارے امام ہے امام ابو منصور ماتریدی. یعنی اہل سنت کے عقیدے میں امام یہ مشہور ہے. توجہ نہیں فرمائی. ایک کدوں دا امام ہے 333 ہجری. کدن میں دو امام ہے عقیدے ساڈے سنیاں دے امام نے ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی. ان کے معتقدین اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں. ان کے اشاعرہ کہتے ہیں. ماتریدی سرکار تفسیر جلد نمبر 3 واقعہ اصحاب کہف کے تحت آپ فرماتے ہیں ثم قال اہل التاویل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن قصة اصحاب الكهف والرقيم وانبائهم فقال اخبركم غدا ولم يستصف عاقبه الله فيه ان حبس عنه الوحي كذا وكذا يوما فنزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. توجہ ہے کوئی نہ.
فرمایا عام تفسیروں والے یہ بات ذکر کرتے ہیں حضور سرکار نے پوچھا گیا تو آپ نے جواب نہ دیتا تو فرمایا کل دیا گا تو پھر کل نہ آخیا انشاءاللہ نہ آخیا انشاءاللہ نہ آخر کی وجہ اللہ آپ دوتے اتاب فرمایا تو وہی بند ہو گئی تو 15 دن رکی رہی تو فلان آپ نے فرمایا سنت دا امام فرماؤں لیکن ذالک فاسد یہ فاسد ہے وما توہم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محال لأنه كاذب لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم غدا والله لم يأمره بذلك وقال ولم يستثنه فيحبس الله الوحي عنه ولا يخبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم فيظهر كذبه عندهم بعد ما اختاره لرسالته واصطفاه لموضع وحيه ثم يكذبه فيما أخبر هذا فاسد محال غير محتمل ما توهموا فيه على الله وعلى رسوله. فرمایا چٹا جھوٹ رب سونا حبیب نے حکم نہ کرے تو بول پڑے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. توجہ نہیں فرمائی رب سونے دے بولن دے پیچھے بولن دا اتنا پابند ہے جے گھر پہ تہمت لگے جنہ چر ادھروں نہ آوے نبی نہ بولے وہ توجہ نہیں فرمائی یار. تو نبی فرماوے جس نو حبیب بنایا تو نبی بنا کے بھیجیا رسالت واسطے چنیا تو او فرماوے میں کل دساں گا تو 15 دن نہ دسے تو نبی دی رسالت فرق ہوگا. کافران دے مار ڈھول کھڑکانے سن اور محدث ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت جس سند سے نقل کیا اس میں ایک راوی مجہول ہے جس کا پتہ ہی نہیں کون ہے.